یعنی یہ جو تناور تو ہونا اور بات ہے اور شجریت ہونا اور بات ہے۔ انسان کی اولاد یا انسان ایسا نہیں کہ مکمل انسان ہوتا ہے اور پھر بدن بڑھ رہا ہے، بلکہ عمر کے لحاظ سے نہ صرف قد بڑھ رہا ہوتا ہے بلکہ انسان بن رہا ہوتا ہے، اپنی انسانیت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ حقیقتاً دن بدن انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان رحم مادر سے وجود میں آتا ہے، بھرپور انسانی روح نہیں ہوتی، روح پیدا ہونے کے بعد کبھی تر ہوتی جاتی ہے۔ یہ روح بڑی لچکدار ہے، یہ انسان کچھ بھی بن سکتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اپنی ذات میں اپنی ماہیت میں کچھ بھی بنا لو۔ لہذا انسان کی حقیقت و معرفت حاصل کرنا پیچیدہ عمل ہے اور پیچیدہ چیز ہے۔ میز کرسی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کی پہچان آسان ہے، لیکن اپنی پہچان مشکل ہے۔ دوسروں کے عیب دوسروں کے چہرے نظر آتے ہیں، اپنا چہرہ نظر نہیں آتا۔ انسان کو اپنا چہرہ جو ہے وہ خود نظر نہیں آتا، شیشے میں دیکھنا پڑتا ہے، اور دوسروں کے چہرے اس کو نظر آتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کا فوکس دوسروں کی طرف ہوتا ہے، بعض انسان ساری عمر دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی اپنا حقیقی چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ضروری ہے کہ دوسروں کی پہچان سے پہلے ہمیں اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ دوسروں کو نہ بھی پہچان سکیں تو کوئی بڑی مشکل نہیں، ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، اگر میرے چہرے پر کوئی داغ ہے تو آپ کی شخصیت کو متاثر نہیں کرے گا، اگر میرے چہرے پر دھبے ہیں وہ مجھے متاثر کریں گے، آپ کی شخصیت کو متاثر نہیں کریں گے۔ ہمیں دوسروں کے چہروں کے دھبے تو نظر آتے ہیں لیکن اپنا چہرہ دیکھنے کی فکر نہیں کرتے، اور پھر اس جسمانی چہرے پر کوئی داغ ہو اس کو دھو لیتے ہیں، دھویا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کی جو ذات ہے اس کو دیکھنا مشکل ہے، اس کی نہ کوئی جلد ہے نہ کوئی پوست، اور حقیقی معنی میں وہی انسان ہوتا ہے، اور انسان کی حقیقت اسی وجہ سے ہے جو اندر کا انسان ہے وہ میں خود، اندر کا جو چہرہ ہے اس کو دیکھنا مشکل ہے، اور جب تک ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں گے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جس دن دوسروں کے چہرے کو دیکھنا چھوڑ دیا اور فرصت پیدا کر لی اپنے آپ کو دیکھ لیں گے۔ ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے، جب تک دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں گے اپنی معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو اپنی معرفت حاصل کرنا جو ہے یہ واقعی آسان کام نہیں ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معرفت حاصل کرنا سہل الممتنع ہے۔ حکمہ کہتے ہیں سہل بھی ہے ممتنع بھی ہے۔ انسان زندگی میں اور کوئی کام بھی نہ کرے، صرف ایک ہی کام کر کے مر جائے تو انسان جاہل نہیں ہے بلکہ عالم فاضل ہے۔ یہ عالم فاضل دنیا سے جائے گا جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی۔ تو انسان کی انسانیت ایسی حقیقت ہے جس کو بنانا سنوارنا ہمارا اپنا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا کی، ایک ہے قوت علم اور دوسری ہے قوت عمل، قوت عالمہ اور قوت عاملہ۔ ان دو قوتوں سے انسان اپنی ذات کی تشکیل کرتا ہے، اپنا باطنی ڈھانچہ بناتا ہے، بدن کوئی اور بناتا ہے جس کے بنانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، جسے ہم نے خود بنانا ہے، اور اسی کے متعلق پوچھ گچھ ہے۔ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا
کہ آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کا چہرہ سیاہ کیوں تھا، سفید کیوں تھا، آپ کا قد لمبا کیوں تھا، آپ چھوٹے کیوں تھے، چونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو پیدا کرنے والے کی کرم بازی ہے کہ اس نے انسان پیدا کیا اور کس خاندان میں پیدا کیا۔ تو ہمارے ہاتھ میں جو یہ ہے کہ ہم اپنا اندر کا انسان کس طرح تعمیر کرتے ہیں۔ حقیقت انسانی وہ ہے جس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہو، جسے ہم نے خود بنایا ہو۔ بس میری حقیقت وہ ہے جس کے بنانے میں میرا اپنا ہاتھ ہے، اور اسی کا جواب کل کو مجھے دینا ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھائیں، کیونکہ مثال کی زبان جو ہوتی ہے وہ جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر آدمی نقاش ہے۔ قدرت نے ہمیں ہاتھوں سے، ہمیں جو قدرت نے دی ہیں قوتیں، ان میں دو قوتیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا، ایک قوت علم ہے اور ایک قوت عمل ہے۔ تو ہر انسان جو ہے قوت علم کو اور قوت عمل کو استعمال کر کے اپنی انسانیت تعمیر کر رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ان دو قوتوں سے یا ان دو برشوں سے اپنی انسانیت کی نقاشی کر رہا ہے۔ سمجھے کہ دو برش ہیں، یہ ایک علمی قوت کا برش ہے، ایک عملی قوت کا برش ہے، اور ان دونوں برشوں سے یا ان دونوں قوتوں سے ہم سب اپنی اپنی تصویریں مکمل کر رہے، اپنا اپنا مجسمہ، اپنے اندر کا انسان ہم خود بنا رہے۔ بڑے بڑے نقاش جو حیرت ایجاد کرنا چاہتے ہوں، اپنی تصویریں جو ہیں وہ چوکوں میں نہیں بناتے، کھلی عام جگہ پہ نہیں بناتے، بلکہ وہ پردوں کے پیچھے جا کے چھپ کر بناتے ہیں، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ مثلاً فلاں تاریخ کو تصویر بنائی جا رہی ہے، مختلف نقاش بنا رہے ہیں، تو مثلاً فرض کر لیں کہا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر بنا رہے ہیں، اور وہ ان کے یوم ولادت کے موقع پر وہ اس کی نقاب کشائی ہوگی، تو مختلف جو ہیں وہ نقاش اور پینٹر جو ہیں تصویریں بنا رہے ہیں ان کی۔ تو ظاہر ہے پہلے کوئی نہیں دکھانا چاہتا کسی کو، اور وہ خاص موقع اور تاریخ اور دن ہوگا کہ جس دن وہ ان کی نقاب کشائی ہوگی۔ تو عزیزان، اسی طرح ہر انسان جو ہے اپنے قوہ علمی سے اور قوہ عملی سے، اور اس میں آپ یہ رکھ لیں قوہ علمی کی جگہ عقائد ہیں، اور قوہ عملی جو ہے وہ جو ہمارے اعمال ہیں۔ تو یہ جو نقاشی ہو رہی ہے میری اور آپ کی، اور ہم سب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی انسانیت کی تعمیر کر رہے ہیں، نقاشی کر رہے ہیں، تو حقیقتاً یہ دو کلموں سے بن رہی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی استعداد اور قابلیت سے تصویر بنا رہے، لچکدار سی روح دی، اس روح جو روح ہے ہمارے اندر، نفس انسانی اور روح، اس کو ہم خود ہی سیاہ و سفید کر رہے ہیں۔ جو بنائیں گے ہم خود ہی ہوں گے، اور ایسی تصویر بن رہی ہے ہمارے اندر کی جو لمحہ بلمحہ بن رہی ہے، ایسی تصویر جو آرٹسٹ کو بھی نہ دکھائی دی جائے، جب مکمل ہو جائے گی آخری اجزاء تک، اس وقت تقریب نقاب کشائی ہوگی۔ سب منتظر ہیں، نگار خانہ قدرت میں سب تصویریں محفوظ ہو رہی ہیں، ایسی محفوظ کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک خد و خال نظر آ رہا ہوگا۔ اور قرآن مجید میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی یہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے جو تصویر اپنی بنا رہے ہیں، ہر کوئی لگا ہوا اپنی اپنی تصویر بنانے میں، اس
दो बुर्शों से, कुव्वा इल्म से और कुव्वा अमल से, या दूसरे लफ्जों में अकीदे और अमल की बुनियाद पर इंसान की जो तस्वीर बन रही है अंदर की, उसकी नुकात कुशाई कब होगी? जो अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर किया है, यौम तुबलस सराइर, जो इसका नाम रखा है कि पर्दे हटाने का दिन। यानी क़यामत का एक नाम है यौमा तुबलस सराइर। तुबलस सराइर का मतलब है पर्दे हटाने का दिन। ये जो हम सारे अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं और बन रही हैं, तो जाहिर है जो कुछ हम कर रहे हैं वही हमारी हकीकत है, वही हमारी इंसानियत है, वही हमारे हर इंसान की तस्वीर जो है वो खुद ही बना रहा है। और क़यामत का दिन होगा पर्दे हटाने का दिन। एक एक नक्काश को बुलाया जाएगा, उसकी बनाई हुई तस्वीर उसे दिखाई दी जाएगी, डोरियां खींची जाएंगी, नीचे से क्या निकलेगा? मेरी बनाई हुई तस्वीर, यानी मेरी हकीकत, और आपकी बनाई हुई तस्वीर, आपकी हकीकत। पर्दे कौन से हैं? अभी तो पर्दे पड़े हुए हैं। और क़यामत का दिन जो है उसका नाम है यौम तुबलस सराइर, यानी जब पर्दे हटा दिए जाएंगे। तो जब पर्दे हटा दिए जाएंगे तो फिर हमारी हकीकी तस्वीर, हर एक की हकीकी तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी। अभी तो जाहिर है कि कोई अल्लामा है, कोई आयतुल्लाह है, कोई मौलाना है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शाह साहब है, कोई सैयद साहब है, कोई चौधरी साहब है, कोई राजा साहब है। हर एक के अपने अपने हिसाब से जो उसने अपनी शख्सियत का रोक दौब बिठा रखा है। लेकिन जो इंसान अंदर का इंसान है, जिसको हम खुद तामीर कर रहे हैं, ये इंसान जो अंदर का इंसान और खुद हमने है उसको तामीर करना है, तो वो क़यामत के दिन जो है उसकी हकीकी तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी। और अलबत्ता बाज हस्तियां यहां भी हैं जो कि हकीकी तस्वीर देख लेती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ एक उनका चाहने वाला भी था, तो हज के मौके पर जब आपने मैदान अरफात में देखा, जी मार्शल कॉलोनी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मशहूर लंदन से बोल रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम।